بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ دونوں رحمت بھی ہیں، دونوں نعمت بھی ہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹا دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹی دے دیں۔ اگر یہ دیندار بنیں گے تو دونوں نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، اگر یہ بے دین بنیں گے تو یہ زحمت بھی ہیں اور تکلیف بھی ہیں۔ تو اب کسی کو اگر بیٹیاں مل گئیں تو پریشان نہ ہو، یہ بھی نعمت کا ایک اعلیٰ انداز ہے کہ اللہ بیٹیاں اس کو دیتے ہیں جس کی نسبت اپنے نبی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، کہ نبی بھی بیٹیوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ تو ہمارے نبی بھی بیٹیوں والے، اور بیٹیوں کے اوپر خرچ کرنا، ان کے اوپر لگانا، اس کی باقاعدہ ترغیب آئی ہے۔ بلکہ جس کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ ان کے اوپر خرچ کرے تو اس کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ ثلاث اخوات، جس کی 3 بہنیں ہوں، او ابنتان، یا 2 بیٹیاں ہوں، او اختان، یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ کا خوف دل میں لائے، تقوی اختیار کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہیں۔ 2 چیزیں فرمائیں، ایک اچھی پرورش کرنا، دوسرا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بیٹیاں دی گئیں اور بیٹیوں کے ذریعے وہ آزمایا گیا، تو ایک روایت میں یہ ارشاد ہے کہ یہ اس کے لیے حجاب ہوں گی آخرت میں، حجاب، پردہ ہوں گی۔ ایک روایت میں فرمایا ستر ہوں گی، آڑ ہوں گی۔ تو حجاب ہونا، ستر ہونا، یہ اللہ رب العزت نے بیٹیوں والوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ بیٹیوں پہ خرچ کرنا، بہنوں پہ لگانا، یہ اللہ نے سعادت دی ہے۔ میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ بات سنی کہ جو بیٹیوں پر اور بہنوں پر لگاتے ہیں، ہم نے انہیں ہمیشہ پھلتے پھولتے دیکھا۔ بیٹیوں پہ خرچ کرنے پر سوچنا نہیں چاہیے۔ آج کل ایک چیز سوچی جاتی ہے کہ بیٹی کیا کما کے دے گی، بیٹی کیا کر کے دے گی، یہ تو آئی ہے اور یہ تو پرائے گھر کی ہے۔ یہ وہی جاہلیت والی سوچ ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل اندر سے غم کے مارے ایک کیفیت کے ساتھ چل رہا ہوتا، سر چھپاتا پھرتا تھا۔ بیٹیاں جس کو اللہ نے دی ہیں اس کو فخر ہے، اس کو فخر ملا ہے کہ اللہ نے بیٹیوں والا بنایا ہے۔ اس کو کم تر نہ سمجھیں، بیٹیوں پہ خرچ کریں، بہنوں کا حق ادا کریں، اور ان کی اچھی پرورش کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، ان کے اخلاق پر فکر کریں، ان کی صفات پر فکر کریں، ان کی کردار سازی کریں، اور یاد رکھیں کہ جب بیٹیوں کی اچھی پرورش ہوگی، یہی بیٹیاں کل کو بہترین مائیں بنیں گی، اور جب بیٹیاں بہترین مائیں بنتی ہیں تو بہترین خاندان اس سے وجود میں آتے ہیں۔ خاندانوں کا وجود عورتوں سے ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصریہ رحمہم اللہ کے درمیان مکالمہ ہوا، تو آخر میں بات یہ ہوئی کہ حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ مرد افضل ہیں اس لیے کہ مرد نبی بنائے جاتے ہیں۔ تو رابعہ بصریہ فرمانے لگی کہ عورت ٹھیک ہے نبی نہیں بنتی، لیکن نبی کی ماں بھی عورت بنتی ہے۔ غور کریں، ہم اپنی بیٹیوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کی خدمت، ان کی اچھی پرورش، بہترین تربیت اور اعلیٰ کردار سازی کر کے
ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ ہر فرد اس کو اگر شروع کر دے، آج سے 10 اور 20 سال کا عرصہ نہیں لگے گا، اچھا معاشرہ ہمیں نظر آئے۔